یہ مصائب سن لی. خدیجہ رحمتی اور برکتیں ابھی بھی آپ کو عطا کر رہی ہیں کیونکہ ماں ہیں, دنیا سے چلی گئی. کتنا خیال ہوتا ہم جیسے گناہگار, ہم جیسے خطاکار ان کا. اب پھر ایک جملہ کہہ دوں اگرچہ یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں, تو خدیجہ اس دنیا سے جب گئیں تو کتنا خیال تھا اولاد کا. اپنی ایک سہیلی کو الگ سے بلایا, بلا کے کہا کہ نام خدا پر, نام رسول پر, نام اسلام پر میں سب قربان کر چکی. ایک جوڑا میرے پاس ایسا ہے جو نیا, قیمتی نہیں ہے, ایکسپینسو نہیں ہے, لیکن نیا. یہ میں نے اسے خاص بچا کے رکھا, اور اس لیے بچا کے رکھا ہے کہ جب میری بیٹی فاطمہ کی شادی ہوگی تو میں تو اس دنیا میں نہیں ہوں گا, میں جا رہی ہوں, مجھے پتا میری بیٹی کے تن پہ کم از کم زندگی میں ایک بار شادی کے موقع پہ تو نیا لباس ہو. سیدانیاں ذرا سوچیں, 100 اور 150 جوڑوں میں باپ کے گھر سے رخصت ہونے والیاں. ملیکہ عرب کہہ رہی ہے کم از کم اس دن تو میری بیٹی کے بدن پہ ایک نیا لباس ہو جو وہ شوہر کے گھر جا رہی. اور اگر میں یہ لباس بیٹی کو دوں, اب یہ جملے میرے ہیں, ذرا بہت بھونڈے سے ہیں, ٹائم نہیں ہے, بدتمیزی اگر محسوس ہو رہی ہو تو آپ میری مجبوری سمجھ کے اس کو معاف کیجئے گا, میں میری نیت ٹھیک. بیٹی کو دوں تو بیٹی سے یہ خطرہ ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی راہ خدا میں خرچ کر دے. اور شوہر کو دوں تو شوہر کا بھی یہی مزاج ہے, اور میرا اپنا مزاج یہ کہ کم از کم اتنا تو بیٹی کا حق بنتا ہے. ایک حدیث بھی ہے نا کہ رسول نے دیکھا ایک آدمی کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں, پتا چلا سب راہ خدا میں دے دیا تھا. رسول نے کہا میں اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھتا, تو اتنا تو حق ہے نا, یہ تمہیں دیکھے جا رہی. ہر آدمی کو اپنی میراث میں 1/3 کا حق ہے, ایک لباس تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جب میری بیٹی کی شادی ہو اس وقت یہ لباس لے جا کے میری بیٹی کو پہنانا اور میرے شوہر کو بتانا. شوہر سب جانتے ہیں, ظاہری اعتبار سے ہمیں ایک پیغام دیا جا رہا. اتنا خیال تھا, وہ خاص لباس رکھوایا جس کی کہانی پھر میں نے پچھلے سال فاطمیہ کی مجلس میں یہاں کمپلیٹ کی. پہلا حصہ آج ہے, دوسرا حصہ میں پڑھ چکا ہوں. یہ ماں کو اتنا خیال, اتنا تو ہم میں اور آپ پہ اپنی ماں کا اثر آنا چاہیے. دین خدا کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا جا رہا خالی ایک لباس بیٹی کے لیے چھوڑو, لیکن 51 جوڑے بیٹی کے بنا کر پھر تو غریبوں کا خیال کرو, پھر تو محتاجوں کا خیال کرو, پھر تو اس پروجیکٹ کا خیال کرو. اسلام کے نام پہ خرچ کرنا ہے مختلف طریقوں سے, اور عام دنوں کی نیکی رمضان میں جا کے 70 لاکھ گنا بن جاتی ہے. تو عام دنوں کا $1 یہاں 70 لاکھ کا ثواب آپ کو لا کے دے سکتا. اور اگر اس ٹائپ کا پروجیکٹ ہو جو صدقہ جاریہ ہے, کھارادر کی خواجہ مسجد جس نے جب بنائی تھی 1910 میں, تو وہ بھی سوچ رہا ہوگا اس میں 50 نمازی پڑھنے آتے ہیں, یہ نیت کے ساتھ اس نے $1 دیا ہوگا. آج اگر اس میں 5000 نمازی پہنچ جاتے ہیں, اس کا سارا ثواب اس پہلے $1 دینے والے کو اب تک مل رہا. یہ صدقہ جاریہ کا تو کہنے ہی کیا, بہت سن چکے ہیں. یہ ماں کو اتنا خیال تھا اپنی بیٹی کا, اور میں کہنا چاہ رہا ہوں ماں کا اتنا اثر تو ہم میں اور آپ میں آنا چاہیے. عام دنیا والے کہہ دیتے ہیں بھئی آپ فلاں صاحب کے بیٹے تو نہیں لگتے, ان کا تو انداز ہی کچھ اور ہوتا. دونوں ہماروں سے کہتے ہیں آپ کے باپ تو اتنا خوف خدا کرنے والے, آپ کے باپ تو اتنے نمازی آدمی, آپ نہیں لگتے ان کے بیٹے. کبھی الٹا بھی کہتے ہیں آپ ان کے بیٹے نہیں لگتے, وہ تو نماز کا مذاق اڑایا کرتے تھے, وہ تو خمس کا مذاق اڑایا کرتے تھے, آپ ایسے پابند صوم و صلات. ایک طریقہ ہے دنیا کا. خدیجہ کے بیٹوں اور بیٹیوں, خدیجہ سے خالی لینا نہیں ہے, خدیجہ کی سنت کے مطابق راہ خدا میں کچھ دینا بھی ہے. جو تمہارے پاس ہے وہ دو, جو نہیں ہے وہ خدیجہ سے مانگو. خدیجہ کو اپنی اولاد کا اتنا خیال, اور ماں کا یہ طریقہ پھر بیٹی میں بھی کیسے آیا, جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ میں آئے, وہ خود دیکھیے بیٹی میں کیسے آیا. بیٹی میں ایسا آیا کہ شہزادی کی شہادت سے پہلے کے 3 دن ایسے گزرے تھے کہ شہزادی کھڑے ہو کر واجب نماز پڑھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی تھی. دیکھیں یہ جملہ آل محمد کے مصائب میں قیامت ہوتا ہے, قیامت, کیونکہ آل محمد نماز کے وقت ہر تکلیف بھول جاتے ہیں. علی کے پاؤں سے تیر کھینچنا ہے تو نماز کے عالم میں کھینچنا, اس وقت علی دنیا میں ہوں گے ہی نہیں. پھر اگر کوئی کسی میں اتنی طاقت نہ ہو نماز کی, اس سے پہلے فاطمہ نے ہر نماز مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھی تھی, اگرچہ بڑی مشکل سے پڑھی تھی. جو اس سے پہلے کی نمازیں تھی وہ بھی شہزادی کس طرح پڑھتی تھی. کوڑے کا زخم اب تک ہے,
دیوار اور دروازے کے درمیان جو دبا کے شہزادی کو زخمی کیا گیا اس کے اثرات اب تک ہیں. تاریخ کا جملہ ہے اس سے پہلے کی نماز فاطمہ کس طرح پڑھتی تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تھا بستر سے اتر کے مصلی پہ آتی تھی. مگر کس طرح آتی تھی؟ ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے چل رہی ہیں، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالا ہوا ہے. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کر دیوار کا سہارا لے کر رسول کی بیٹی آتی ہے، لیکن نماز پڑھتی ہے اور پورے شرائط کے ساتھ پڑھتی ہے. آخری 3 دن وہ ہوئے. زہرا اتنی کمزور ہو گئیں کہ بستر سے اترنے کی طاقت بھی نہ رہی. آخری نمازیں بستر پہ بیٹھے بیٹھے پڑھی گئیں. زندان شام میں سجاد نے پھوپھی زینب کو خالی سنت نماز بیٹھ کے پڑھتے دیکھا تو یقین نہ آیا. اور آج مدینے میں وہ شام غریبہ سے بڑی قیامت آ رہی ہے کہ زہرا واجب نماز بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہی ہیں، اور یہ حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. یہاں تک کہ شہادت کی صبح آ گئی. وفات سیدہ کی صبح دیکھیں بیٹی میں ماں کی سیرت کیسی آ رہی ہے. اور آج تو ساری رات فاطمہ درد و تکلیف سے کر رہی، حتیٰ یہ کہ اذان کا وقت آ گیا. 5واں امام کہتا ہے یہ وہ وقت ہے کہ ہر تکلیف والے بیمار کو آرام مل جاتا. ایک لمحے کے لیے زہرا کی آنکھ لگی، مولا واجب نماز فجر پڑھنے مسجد میں. اور جب نماز پڑھ کے آئے تو عجیب منظر دیکھا. جس فاطمہ میں بستر سے اتر کے واجب نماز کی طاقت نہ تھی اب سے 1 رات پہلے، دیکھا کہ وہ چکی پہ بیٹھ کے چکی کو پیس کے فارغ ہوئی ہیں. اور گھر پہ نگاہ ڈالی ایک عجیب منظر دیکھا. سارے گھر کی جھاڑو دی جا چکی ہے، تازے کھانے تیار ہیں، کپڑے دھلے ہوئے الگنی پہ لٹک رہے ہیں. مولا نے گھبرا کے کہا بنت رسول یہ سارے کام اس بیماری میں آپ نے کیے. ٹوٹی ہوئی پسلیاں الگ ہیں، پہلو پہ کوڑے کا نشان الگ ہے، کمری الگ ہے. کہا ابو الحسن آج میں دنیا سے جا رہی ہوں تو مجھے ڈر لگا لوگ میرے بعد میرا ماتم کریں گے تو میرے بیٹوں کو بھول جائیں گے. میں اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کی ساری خدمت کر کے جا رہی ہوں. اللہ اللہ، ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں دنیا سے جانے کے بعد بھی زہرا کو اتنا خیال، میرے حسنین کے لباس دھلے ہوئے ہونا چاہیے، ان کے لیے کھانا تیار ہونا چاہیے. اور جب مولا نے گھبرا کے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا آپ دنیا سے جا رہی ہیں؟ علم سیدہ اپنی جگہ ہے ظاہری طور پر، وہی جواب آیا جو میری آج کے مجلس میں تھا. خدیجہ طاہرہ 2 مرتبہ خواب میں آئی نا، یہ تیسرا خواب بھی سن لیجئے. فاطمہ کہتی ہیں ابو الحسن آپ مسجد کی طرف گئے اور میں 1 لمحے کے لیے سوئی. خواب میں نے دیکھا میرا بابا رسول خدا آیا ہے، لیکن آج اکیلا نہیں آیا ہے، میری ماں فاطمہ، میری ماں خدیجہ طاہرہ ساتھ میں ہیں. میں نے بابا کو سلام کر کے فریاد کی. اب یہ نہیں میں نے تاریخ میں پڑھا کہ کیا فریاد کی، لیکن میرا دل کہتا ہے اپنا ہی لکھا ہوا نوحہ پڑھا ہوگا. بابا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ایام سرنا لیا. آپ کے بعد آپ کی بیٹی پہ اتنی مصیبتیں پڑی. میرے بابا نے کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں، آج اس دنیا میں تیرا آخری دن ہے، تجھے لینے کے لیے تیری ماں جنت سے آ رہی ہے. خدیجہ طاہرہ جنت سے آئی ہیں فاطمہ کو لینے کے لیے، چلنے کی تیاری کر. وہ اتنا سننا تھا. مولا گھبرا کے حسنین کو بلانے گئے جو مسجد میں ہیں. فاطمہ بستر پہ لیٹ گئیں، حسنین بھی آئے، مولا بھی آئے. زہرا کو غسل میت دیا گیا. اس وقت بچے باہر ہیں، اس وقت بچیاں باہر ہیں. آخری دو جملے کہ جس وقت غسل میت دیا جا رہا ہے زینب گھبرا گئیں. میرے بابا کے چیخ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. چنانچہ جب غسل خانے کا دروازہ کھلا یعنی حجرے کا، اور مولا نے کہا کہ اپنی ماں کی آخری زیارت کرو، بیٹے تو دوڑ کے گئے. زینب رک گئی. بابا آپ اماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے اور چیخ کے رو رہے تھے؟ کہا بیٹی جس وقت میں نے غسل کا پانی کمر پہ ڈالا تو کوڑے کا زخم ابھی بھی تازہ نظر آیا. میرا دل کہتا ہے یہ سن کے فاطمہ نے فریاد کرنا چاہی ہوگی، ہائے میری ماں کے بدن کا کوڑا. تو شاید علی نے کہہ دیا زینب تیری ماں نے تو 1 کوڑا کھایا تھا، تجھے تو راہ کوفہ و شام سارا سفر کمر پہ کوڑے کھا کے گزارنا پڑیں گے. اور وہ آخری جملہ جو میری مجلس کا عنوان ہے، ماں کو اولاد کا کتنا خیال رہتا ہے. آخری جملہ. اور ادھر پلٹ کے دیکھیے، یہ تو باپ اور بیٹی کی بات ہے نا، ادھر دیکھیے حسن بڑا بیٹا ہے،
بڑے بیٹے سوبر ہوتے ہیں، ماں کی پائٹی پر جا کے بیٹھ گیا، حسین چھوٹا بیٹا ہے، چھوٹے بیٹے زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، قریب گیا، ماں کفن پہنے ہوئے ہے، حسین نے ہاتھوں کا پیالہ بنایا، ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا، واہ غربتا، ارے میں غریب الوطن ہو گیا، ارے میں اکیلا رہ گیا، ارے میں تنہا رہ گیا، واہ غربتا، وہ اتنا کہا، اور یہ تاریخ کا فقرہ ہے، بندے کفن ٹوٹے، شہزادی کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے چمٹا لیا، لال ماں سب کچھ برداشت کرے مگر تیری غربت کی فریاد برداشت نہیں کر سکتی ہے، دنیا سے جا کے زہرا آ گئی، تو عزادارو اب ایک جملہ زہرائی سے کیوں نہ کہوں، شہزادی آج مدینہ ہے، علی جیسا مشکل کشا باپ ہے، حسن جیسا بڑا بھائی ہے، بھرا ہوا گھر ہے، بھرا ہوا شہر ہے، حسین نے کہا میں اکیلا رہ گیا، آپ سے برداشت نہ ہوا، بندے کفن توڑ کے حسین کو سینے سے چمٹایا، اور ادھر عصر عاشور آئیے، شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، وہاں تو واقعا حسین اکیلے رہ گئے، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی ہے، نہ حسن ہے، وہ ذوالجناح سے گرے، اور ادھر زہرا جلتی ریتی پہ آ کے بیٹھ گئی، آ میرے لال، ماں تجھے اپنی گود میں لے کے جلتی ریتی سے بچا، الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ یہ مرحومین جن کے لیے خصوصی التماس سے دعا کی گئی ہے ان کو، اور آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات ذکر خدیجہ، ذکر فاطمہ، ذکر حسین سننے کے لیے آئیں، ان سب کے خاندان کے تمام مرحومین کو، اور خصوصاً استاد اکبر محقق کبیر سید مرتضی عسکری علی اللہ مقامہ کو جوار اہل بیت، جوار سید الشہداء سے ملحق فرما۔ خداوندہ تجھے ہم سب کی ماں فاطمہ زہرا کی ماں حسین کی نانی خدیجہ طاہرہ کا واسطہ، دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے ہم سب کو محفوظ فرما، نام خدیجہ پہ ہماری ساری حاجتیں اور ساری دعائیں قبول فرما، صاحبان ایمان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ جس دین کے لیے خدیجہ سے لے کے خدیجہ کی تمام اولادوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمیں خود اس دین پہ عمل کرنے اور اپنی اولاد کو عمل کروانے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ مبارک رمضان کی ہماری ساری دعائیں قبول فرما، کوئی گناہ زندگی کا ہو نام خدیجہ پہ اسے معاف فرما، خصوصاً رمضان کے تو سارے گناہ معاف فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ مرحوم حسین علی غلام حسین، مرحومہ